السلام علیکم، میرا نام ہے فائزہ میر اکبر اور میرے چینل پہ تمام ہی لوگوں کا خوش آمدید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کا واقعہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑیوں سے گزر رہے تھے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، ابو جہل سامنے آ گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اسلام نیا نیا پھیلنا شروع ہوا تھا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی مشکلات کا سامنا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا، دین کی تبلیغ چھوڑنی ہے کہ نہیں؟ باز آنا ہے یا نہیں آنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ آپ نے کہا، آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے۔ 3 بار کہا، 4 بار کہا، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہنے لگ گیا۔ حضور خاموشی سے سنتے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں بولے تو ابو جہل غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ کہنے لگا، بولتے کیوں نہیں؟ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پہ ڈنڈا مار دیا، نعوذ باللہ۔ حضور نے سر پر ہاتھ رکھا اور گھر کی طرف چل دیے۔ بولے پھر بھی کچھ نہیں۔ عبداللہ بن جدان کی لونڈی دیکھ رہی تھی، وہ پہاڑی سے نیچے اتری تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا شکار کھیل رہے تھے۔ اس خاتون سے یہ دیکھا نہ گیا اور ان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، امیر حمزہ، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں، ان کا بھائی کوئی نہیں جو آ کر اس کو پوچھے گا، نہ ہی کوئی برادری ہے، تمام برادری ساری مخالف ہو گئی ہے، اس لیے وہ مارتا ہے۔ تو بڑا دلیر ہے، شکار کھیلتا ہے، بھتیجے کا نہیں پتہ؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو بڑے ہی درد اور ذوق کے ساتھ شکار وہیں پھینک دیا، ڈنڈا اٹھایا اور اس جذبے کے ساتھ اٹھایا کہ درخت پر یوں زور سے ہاتھ ڈالا اور ڈنڈا توڑ لیا۔ ابو جہل حرم کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھنے لگے، کہاں ہے؟ کسی نے کہا، وہ بیٹھا ہے سامنے۔ لوگوں کے بیچ میں جا کے پہلے اس کو برا بھلا کہا، پھر زور سے ڈنڈا دے مارا، جتنی قوت تھی تمام لگا کر اس کو زور سے سر پہ ڈنڈا مارا اور کہا، تیری جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے کی؟ تو نے میرے بھتیجے کو مارا؟ تو آج کے بعد جرت کرنا میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے کی، میں دیکھتا ہوں تو کیسے یہ جرت کرتا ہے۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ امیر حمزہ کتنا دلیر ہے، دلیر بھی ہے اور اس وقت پورے جذبے میں بھی ہے۔ اس نے ہلنے کی جرت بھی نہیں کی اور چپ رہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ اماں جی حضور کو پٹی کر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کو آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر اپنا سر انور رکھا تو رونے لگے۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو پونچھ کے کہنے لگے، خوش ہو جا، اب رونے کی ضرورت نہیں، میں نے بڑا سخت بدلہ لیا ہے، آپ راضی ہو جائیں، آئندہ ایسی جرت نہیں کرے گا وہ، میں ڈنڈے کے ساتھ سر پھوڑ کر آیا ہوں۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، آنسو پونچھ کے فرمایا، چچا میں ایسے خوش نہیں ہوتا، میرے دین کا کلمہ پڑھ لو، میرے دین کا کلمہ پڑھ لو، میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کلمے سے راضی ہوتے ہو تو پڑھاؤ کلمہ، میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار ہوں اور اس پر ایمان لانے کو بھی تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور سب سے آخر میں رب تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی محبت ڈال دیں اور یہی محبت ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ ایسی ایمان افروز واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔